رات کے گہرے سناٹے میں جب وقت ٹھہر سا گیا تھا، میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ باہر ہوا کے تیز جھونکے درختوں کی شاخوں سے ٹکراتے ہوئے ایک عجیب سی سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جیسے کوئی خفیہ پیغام دے رہا ہو۔ چاندنی کی مدھم روشنی نے کمرے کو نیلگوں اندھیرے میں ڈبو رکھا تھا اور ہر شے پر ایک پراسرار چمک تھی۔ میرے کان میں ایک آہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ میں نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک میرا موبائل فون زور زور سے بجنے لگا۔ اس کی تیز اور ڈراؤنی گھنٹی نے خاموشی کو چیرتے ہوئے مجھے چونکا دیا۔ اسکرین پر نمبر نامعلوم تھا، بس ان نون لکھا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کون مجھے اس وقت کال کر رہا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی مجھے چپکے سے سن رہا ہو۔ ہیلو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ پھر ایک کوکلی بھیانک آواز نے جواب دیا، تمہیں گھر آنا ہوگا، ورنہ چاچی مر جائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے رونگڑے کھڑے ہو گئے۔ چاچی؟ میری چاچی تو برسوں پہلے انتقال کر چکی تھی۔ کیا یہ کوئی بھیانک مذاق تھا یا پھر کوئی اور ہی بات تھی؟ فون پر خاموشی چھا گئی اور کال خود بخود کٹ گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو لگا جیسے باہر کوئی سیاہ سایہ کھڑا ہے جو مجھے گھور رہا ہے۔ میرا نام عاصم ہے۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں، 22 سال کا، جو کراچی یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے اور تب سے میری پرورش میری چاچی زینب خاتون نے کی تھی۔ وہ میری ماں کی بہن تھی، لیکن مجھے اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ 5 سال پہلے جب چاچی کا انتقال ہوا تو میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ اور تھا۔ چاچی کی موت سے پہلے وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی، یہ گھر، اس میں کوئی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ بوڑھے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن جس رات انہوں نے دم توڑا، میں نے ان کے کمرے سے ایک عجیب سی آواز سنی تھی، جیسے کوئی ہنستا ہوا کہہ رہا ہو، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، کبھی واپس نہیں گیا۔ لیکن آج وہ کال، وہ آواز، کیا چچی کی روح مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی یا پھر وہ آ گیا ہے؟ فون کال ٹوٹتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ہوا میں ایک تنگی سی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی نامعلوم طاقت ہوا کو چھو رہی ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نے فون دوبارہ چیک کیا۔ کال لاگ میں صرف ان نون کالر درج تھا۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی۔ ہر ٹک کے ساتھ میرا دل ایک بار زور سے دھڑکتا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو پردے ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے تھے، حالانکہ میں نے کھڑکی بند کر رکھی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاید یہ میرا صرف وہم تھا، شاید میں پڑھائی کے اسٹریس کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن پھر کھڑکی سے ایک سیاہ سایہ گزرا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل لی، شاید نظر کا دھوکہ ہو، لیکن جب دوبارہ دیکھا تو پردے کے پیچھے سے ایک انسانی شکل کا عکس صاف نظر آ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر کوریڈور مکمل طور پر تاریک تھا۔ سامنے والے ہال میں چاچی کی پرانی کرسی آہستہ آہستہ جھول رہی تھی، جیسے کوئی خالی جگہ پر بیٹھ کر اسے بلا رہا ہو۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور پیٹھ کے بل لگا دیا، جیسے کسی حملے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سانس تیز ہو چکی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے چاچی کی آواز سنائی دی، عاصم، میری بات سنو، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے والی دیوار پر چاچی کی تصویر کے فریم سے سیاہ پانی کی طرح کا مادہ رس رہا تھا، جو فرش پر ایک عجیب علامت بنا رہا تھا، ایک الٹی ہوئی ستارہ۔
میں دیوار سے چمٹا ہوا اس عجیب علامت کو دیکھ رہا تھا جو اب تک فرش پر پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ سیاہ مادہ صرف پانی نہیں لگ رہا تھا، اس میں سے ایک گھناؤنی بدبو آ رہی تھی، جیسے سڑے ہوئے پھولوں اور زمین کی نمی کا ملاپ۔ میرا معدہ الٹیاں کرنے لگا۔ تصویر کے فریم سے گرنے والے قطرے اب بھی مسلسل گر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سیاہ مادے کو انگلی سے چھوا۔ آہ! جلن کے احساس نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میری انگلی سرخ ہو چکی تھی، جیسے کسی تیزاب نے جلا دی ہو، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اب وہ سیاہ مادہ میری انگلی سے چپک کر خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ سہم کر پیچھے دیکھا تو پورا فرش اب اس الٹے ستارے کی شکل میں بدل چکا تھا، جو اب خون کے رنگ جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک میری نظر دیوار پر پڑی جہاں تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ اب اس پر چاچی کا چہرہ نہیں تھا، صرف خالی آنکھوں والا ایک بے نام چہرہ گور رہا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن میرا گلا بند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میرا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار اسکرین پر ایک میسج تھا: تمہارے پاس صرف 3 راتیں ہیں، گھر آؤ، ورنہ تم بھی اس تصویر کا حصہ بن جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک ٹھنڈا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن میرے گلے میں اچانک بے پناہ دباؤ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی نامرئی ہاتھ میرا گلا گھونٹ رہا ہو۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سانس رک رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر اچانک میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہاں واضح سرخ نشان تھا، اور فرش پر وہی الٹا ستارہ اب بھی موجود تھا۔ اور سب سے خوفناک بات، دیوار پر لگی تصویر میں چاچی کا چہرہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ رات کا ہر واقعہ میرے ذہن میں ایک زندہ خواب کی طرح تھا۔ میں نے اپنی سرخ ہوئی انگلی کو دیکھا، وہ نشان اب بھی موجود تھا، جیسے کسی نے آگ سے داغ دیا ہو۔ فرش پر وہ الٹا ستارہ اب خشک ہو چکا تھا، لیکن اس کا نقش ابھی تک واضح تھا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنا فون اٹھایا، رات والا میسج اب بھی موجود تھا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلنے شروع کیے تو اچانک میری نظر اپنی گردن پر پڑی۔ آئینے میں دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ میرے گلے میں ایک عجیب سیاہ ہار تھا، جس پر عجیب و غریب علامات کندہ تھے۔ یہ کب پہنا؟ میں نے ہار کو کھینچنا چاہا، لیکن جیسے ہی میں نے زور لگایا، ایک بھیانک چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ ہار میرے جسم میں گھستا چلا گیا، جیسے زندہ ہو۔ درد سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرنے لگا۔ میں نے سانس لیا تو میری سانس بخارات بن کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ کونے میں چاچی کی خالی تصویر سے ایک سفید دھواں نکلنا شروع ہوا۔ عاصم، میرا بیٹا۔ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آئینے میں نے دیکھا ایک سفید ہاتھ میرے کندھے پر پڑا ہے۔ چاچی کی آواز، لیکن اس میں ایک عجیب سی بھیانک آواز بھی شامل تھی: یہ ہار جنات کا تحفہ ہے، جو ہمارے خاندان کو 100 سال سے تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب کھولی تو آئینے میں چاچی کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور ان کے منہ سے ایک اور آواز نکل رہی تھی: تمہیں گھر آنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہار تمہیں بھی اپنا بنا لے گا۔ میں پیچھے ہٹا تو میری پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ چاچی کا عکس آئینے سے باہر نکل آیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا چابیوں کا گچھا تھا۔ یہ لو، یہ گھر کی چابیاں ہیں، تمہیں کل رات وہاں جانا ہوگا، پورے چاند کی رات۔ چابیاں فرش پر گر گئی۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو چاچی غائب ہو چکی تھی، صرف آئینے پر خون کے چند قطرے تھے جو لکھ رہے تھے: رات آنے کی غلطی مت کرنا۔ کمرے کے کونے سے ایک آخری وارننگ گونجی: اور ہار کبھی مت اتارنا، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا چاچی کے پرانے گھر کی طرف تیز رفتار سے جا رہا تھا۔ آسمان پر پورا چاند تھا، جس کی سفید روشنی نے سڑکوں کو ایک پراسرار نیلگوں رنگ میں ڈبو دیا تھا۔ میرے گلے میں وہ سیاہ ہار اب بھی موجود تھا، جو ہر میل کے ساتھ مزید تنگ ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی زندہ سانپ میرے گلے کو گھونٹ رہا ہو۔ میں نے کھڑکی کھول دی، لیکن باہر سے آنے والی ہوا بھی ٹھنڈی نہیں، بلکہ گرم اور بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے سانس لیا ہو۔ گاڑی کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا، صرف شور تھا۔ پھر اچانک ایک کھوکھلی آواز آئی:
وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی لیکن بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک سامنے کی سڑک پر ایک سیاہ شکل نمودار ہوا۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا، گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ میں نے ہچکولے سے باہر دیکھا تو سڑک بالکل خالی تھی، لیکن گاڑی کے بونٹ پر خون کے چینٹے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا میں نے کسی کو ٹوکر مار دی؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سڑک پر ایک لمبی سیاہ لکیر تھی جو خون کی طرح تازہ لگ رہی تھی، لیکن کوئی جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ اب چاچی کا گھر صرف چند منٹوں کی دوری پر تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچتا گیا، ہار مزید سخت ہوتا گیا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ پرانا 2 منزلہ مکان اب بھی ویسے ہی تھا جیسے چاچی کی موت کے دن چھوڑا تھا، لیکن ایک فرق تھا۔ اوپر والی کھڑکی میں ایک روشنی جھلملا رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ کمرہ چاچی کی موت کا کمرہ تھا۔ میں نے چابیاں نکالی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے گھر کے مرکزی دروازے کی چابی تالے میں ڈالی، کسی نے دروازہ اندر سے کھول دیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلتے ہی ایک سڑی ہوئی لاش کی بو نے میری نتنوں کو جکڑ لیا۔ میں نے ٹارچ جلائی تو دہلیز پر تازہ خون کے نشانات نظر آئے جو اندر جاتے ہوئے غائب ہو رہے تھے۔ کون؟ میری آواز گھر کے خالی ہال میں گونجی۔ جواب میں صرف کڑکڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے قدم بڑھایا تو دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون سے لکھے ہوئے الفاظ نظر آئے، خوش آمدید گھر واپس۔ ٹارچ کی روشنی میں فرش پر 5 انگلیوں کے نشانات نظر آئے جو سیڑھیوں کی طرف جاتے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پیر رکھا تو لکڑی کی سیڑھیاں کسی انسان کے رونے جیسی آواز نکالنے لگی۔ اوپر پہنچتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میری قمیض کھینچ رہا ہو۔ پیچھے مڑا تو چاچی کی تصویر دیکھی جو فرش پر پڑی تھی، لیکن اب اس میں آنکھیں نہیں تھیں، صرف خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اوپر والے کمرے سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ میں دوڑا تو وہاں کا منظر دیکھ کر منجمد ہو گیا۔ چاچی کا بستر اب بھی ویسے ہی بکھرا ہوا تھا جیسے موت والی رات تھی۔ دیوار پر انگلیوں کے نشانات جہاں انہوں نے آخری سانسوں میں جدوجہد کی تھی، اور سب سے خوفناک، بستر کے سرہانے وہی سیاہ ہار پڑا تھا جو اب میرے گلے میں تھا۔ اچانک میرا ہار زور سے کسنا شروع ہوا۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا، سانس رک رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب تم میرے ہو۔ کمرے کے کونے سے چاچی کی آواز آئی، لیکن ان کا چہرہ مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ ان کی گردن غیر فطری طریقے سے مڑی ہوئی تھی اور وہ الٹے ہاتھوں سے رنگ رہی تھی۔ یہ ہار ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے میری طرف بڑھتے ہوئے اپنا منہ کھولا۔ وہ منہ انسان کا نہیں تھا۔ چاچی کا بگڑا ہوا چہرہ میرے چہرے سے صرف چند انچ دور تھا۔ ان کے منہ سے نکلنے والی سیاہ زبان نے میرے ہار کو چھوا تو وہ زندہ ہو کر بل کھانے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز کسی نے چھین لی تھی۔ یہ ہار کبھی نہیں اترے گا۔ چاچی کی آواز اب 3 مختلف آوازوں میں گونجنے لگی۔ یہ تمہاری روح کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہار کو کھینچنا چاہا تو اچانک میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں خود بخود ٹوٹ گئی۔ درد سے میری آنکھوں کے سامنے سرخ دھبے ناچنے لگے۔ خون فرش پر گر کر ایک عجیب علامت بنانے لگا، وہی الٹا ستارہ جو میرے کمرے میں دیکھا تھا۔ چاچی کا جسم ہوا میں تیرنے لگا، ان کی آنکھوں سے سیاہ مایہ بہہ رہا تھا جو فرش پر گرتے ہی چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں بدل گیا۔ دیکھو اپنی اصلی شکل۔ کمرے کا شیشہ ٹوٹا اور اس میں سے ایک کالا ہاتھ باہر آیا۔ اس نے چاچی کے چہرے کو پکڑ کر کھینچا تو ایک بھیانک سچ سامنے آیا۔ یہ چاچی نہیں تھی، ان کے جلد کے نیچے کوئی اور تھا، ایک بے شکل سیاہ مخلوق جس کے سینکڑوں چھوٹے ہاتھ تھے۔ اس نے اپنا اصلی منہ کھولا تو اندر سے میری ہی شکل کا ایک چہرہ گور رہا تھا۔ ہم تمہیں 100 سال سے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹا تو میری پیٹھ کسی گرم سانس لیتے ہوئے چیز سے ٹکرائی۔ مڑ کر دیکھا، میرا اپنا عکس کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور بے جان تھی۔ تمہاری باری ہے۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں دیوار کے اندر گرتا چلا گیا۔ میں نے خود کو ایک تنگ گیلے سرنگ میں گرتا ہوا محسوس کیا۔ چاروں طرف انسانی ہڈیوں سے بنے دیواروں پر خون سے لکھے پرانے وارننگ تھے۔ سرنگ کا فرش زندہ کیچڑ جیسا تھا،
جو میرے گرتے ہی میرے جسم کو نگلنے لگا۔ یہاں سے نکالو مجھے! میری چیخ کی آواز دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی۔ اچانک سرنگ کے آخر سے سرخ روشنی جگمگائی۔ میں رینگتا ہوا اس طرف بڑھا تو ایک وسیع کمرہ نظر آیا جہاں سینکڑوں سیاہ ہار ہوا میں تیر رہے تھے۔ ہر ہار سے ایک انسانی چہرہ جڑا ہوا تھا، اور سب سے خوفناک، چاچی کا سر بھی ان میں سے ایک سے جڑا تھا۔ عاصم، میرا بیٹا! چاچی کی آنکھیں کھل گئی۔ ان کا منہ حرکت کرنے لگا، لیکن آواز کسی اور کی تھی۔ یہ ہار جنات کا جال ہے جو تمہارے خاندان کو 100 سال سے پکڑ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری شکل والی مخلوق دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ لمبے ہو کر میری طرف بڑھنے لگے۔ تم ہمارے ہو! میں نے اچانک فرش پر پڑے ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے گلے کے ہار پر وار کیا۔ ہار سے ایک دھماکہ ہوا، پورا کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چاچی کا سر زور سے چلایا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہاں جاؤ۔ میں نے فرش پر پڑے ہڈیوں کے تختے ہٹائے تو ایک لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، وہ مخلوق میری طرف غضبناک ہو کر بڑھی۔ نہیں، وہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے! اس نے اپنا حقیقی روپ دکھایا۔ میری انگلیاں لوہے کے دروازے کو چھوتے ہی ایک برقی جھٹکے نے میرے جسم کو جھنجھوڑ دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مخلوق اب اپنی اصلی شکل میں تھی۔ 3 میٹر لمبا کالا ڈھانچہ، سر پر سینکڑوں آنکھیں جو ہر سمت گھوم رہی تھی، ہاتھوں کے بجائے لمبی زنجیریں جن کے سرے پر انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ تم ہمارے غلام ہو! اس کی آواز نے پورے کمرے کو ہلا دیا۔ میں نے دروازے کو زور سے کھینچا تو وہ چیختا ہوا کھلا۔ اندر سے چاچی کی اصل روح نظر آئی، جو سونے کے داغوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چلایا، اس کے گلے کا ہار توڑ دو، یہی اس کا کمزور نقطہ ہے۔ مخلوق میری طرف برق رفتاری سے بڑھی۔ میں نے فرش سے ٹوٹا ہوا آئینہ اٹھایا اور اپنے گلے کے ہار پر زور سے مارا۔ ایک چمکتی ہوئی لہر نے پورے کمرے کو گھیر لیا۔ ہار ٹوٹتے ہی تمام تیرتے ہوئے سر چیخنے لگے۔ چاچی کی روح آزاد ہو گئی۔ مخلوق کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ نہیں! اس نے اپنے آخری زور سے میرے سینے پر وار کیا۔ میں دروازے کے اندر گرتا چلا گیا، جہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس پر لکھا تھا ہمیشہ کے لیے بند۔ صندوق کے اوپر میری پیدائش کی تاریخ کندہ تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اس پرانے صندوق کو چھوا۔ اس کی سطح پر میری پیدائش کے تاریخ کے علاوہ خون سے لکھے ہوئے الفاظ تھے: عاصم، تم ہمارے خون کی آخری کڑی ہو۔ صندوق کا تالا اپنے آپ کٹکھٹا کر کھل گیا۔ اس کے اندر ایک پرانا چمڑے کی ڈائری اور ایک سیاہ پتھر نکلا جس میں سے انسانی شکل ابھر رہے تھے۔ چاچی کی روح نے کہا، یہ تمہارے دادا کی ڈائری ہے، پڑھو۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو وہاں 1919 کی تاریخ کے ساتھ لکھا تھا: آج میں نے اس لعنت کو جنم دیا۔ جب میں نے اس جگہ کھدائی کی تو مجھے وہ سیاہ پتھر ملا جس پر جنات کی مہر لگی تھی۔ میں نے اسے توڑ دیا اور اس دن سے ہمارے خاندان پر موت کا سایہ بن گیا۔ ہر نسل میں سے ایک شخص کو اس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اچانک سیاہ پتھر سے ایک ہاتھ نکلا اور میرا گلا دبانے لگا۔ چاچی چیخی، ابھی پتھر کو اپنے خون سے توڑو۔ میں نے اپنی ٹوٹی انگلیوں سے خون نکالا اور پتھر پر ڈالا۔ ایک دھماکہ ہوا اور پورا تہہ خانہ زیر زمین پانی سے بھرنے لگا۔ تمام تیرتے ہوئے سر پگھلنے لگے۔ چاچی کی روح چمکتی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے مٹانا ہوگا۔ تہہ خانے کی دیوار پر گھڑی نے 12 بجائے۔ چاچی کی روح خون کے آنسو روتی ہوئی بولی، صرف 5 منٹ باقی ہے، ورنہ یہ سب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تہہ خانے کی دیواریں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ چاچی کی روح نے میری طرف اشارہ کیا، اس پتھر کو اپنے سینے سے لگاؤ اور گھر کو آگ لگا دو، یہی واحد راستہ ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سیاہ پتھر اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پورا کمرہ زلزلے سے ہلنے لگا۔ دیواروں سے خون کی ندیاں بہنے لگی۔ اب جلدی کرو! چاچی کی آواز مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور پرانے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ شعلے بھڑک اٹھے اور پلک جھپکتے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ یہ ختم ہو رہا ہے۔ میں دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ پار کیا، پیچھے سے ایک دھماکہ ہوا۔ پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ میرے گلے کا ہار خود بخود ٹوٹ کر گر گیا۔ زمین نے اسے نگل لیا۔ آسمان سے صاف پانی کی بارش شروع ہو گئی۔
جیسے سالوں کی نجاست دھل رہی ہو۔ چاچی کی آواز آخری بار گونجی، تم نے ہمیں آزاد کر دیا، اب ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح میں اپنے گھر کے بستر پہ آنکھ کھولتا ہوں۔ میری ٹوٹی ہوئی انگلیاں پہلے جیسی تھی، دیوار پر چاچی کی تصویر مسکرا رہی، لیکن سب سے حیرت انگیز چیز میرے سینے پر وہی الٹا ستارے کا نشان تھا جو اب خون کے بجائے روشن ہو رہا تھا۔ خاندانی لعنت ختم ہو چکی تھی۔